وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآباد میں جو نظام العمل اور نظام الاوقات چھپتا ہے سحر اور افطار کا، تو افطار کے وقت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف سحر کے وقت میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پر انتہائی وقت سحر اور ہوتا ہے اور ابتدائی وقت فجر اور ہوتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان میں 22 منٹ کا فصل ہوتا ہے۔ سحر کا آخری وقت جو لکھا جاتا ہے اس کے 22 منٹ کے بعد فجر کا اول وقت لکھا جاتا ہے۔ عام طور سے دوسرے علاقوں میں، عرب میں اور ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں، دوسری جگہوں پر ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتدائی وقت فجر ہی انتہائی وقت سحر ہے۔ 2-3 منٹ کا فرق کر لینا، احتیاط کر لینا الگ بات ہے، 5 منٹ تک زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے ہاں 22 منٹ کے فرق کے ساتھ چھپتا ہے۔ تو اس سلسلے میں لوگ دریافت کرتے ہیں تو مسئلہ یہی ہے، اور یہی جامعہ نظامیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ، اور اس زمانے میں جن لوگوں نے نظام اسٹیٹ میں یہ نظام مرتب کیا تھا انہوں نے بھی نوٹ لکھا ہے کہ انتہائی وقت سحر اور ابتدائی وقت فجر میں 22 منٹ کا فرق رکھا گیا ہے، اس میں سے 11 منٹ سحر کے ہیں اور 11 منٹ فجر کے ہیں۔ اب اس اعتبار سے اگر حیدرآباد کے نظام الاوقات کے مطابق کوئی شخص سحر کا جو آخری وقت لکھا ہوا ہے اس آخری وقت سے 10 منٹ آگے تک سحر کرے تو ہو جاتا ہے سحر اس کا، اور اس وقت سے یعنی ابتدائی وقت فجر سے 10 منٹ پہلے فجر کی نماز پڑھے تو نماز بھی ہو سکتی ہے، اس کی اذان دی جا سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ صرف ہمارے ہاں سے چھپنے والے اوقات سے متعلق ہے۔ اگر آپ کے ہاں بھی یہی حیدرآباد کے اوقات کو فالو کیا جاتا ہے تو پھر اس میں یہ ہے، اور آپ خود حساب کر کے دیکھ لیں، جو رمضان کا نظام الاوقات ہے اس میں انتہائی وقت سحر جو 24-25 بتایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ابتدائی وقت فجر دیکھ لیں تو دونوں میں آپ کو 22 منٹ کا فصل ملے گا۔ اس 22 منٹ میں سے 10 منٹ جو ہیں وہ سحر میں استعمال کر سکتے ہیں، اور ادھر فجر کے ابتدائی وقت فجر سے 10 منٹ پہلے فجر پڑھی جا سکتی ہے۔